کمال کر دیا. وہ ملین کا سینٹرز ہے, اس میں 2000 لوگ آ سکتے ہیں. The center, Elizabeth, is 2000 Leute kann reinkommen. Klasse. Und er hatte auch eine 9. Wunder. Ich weiß nicht, von wo kommt diese Wunder. وہ جی گیتو ونڈا ہے, آپ سے میرا بات بھی ہو چکی ہے, آپ سے جی ہو چکی ہے. ہاں جی گیتو ونڈا جی. Zweite ist Guido eine Robert. Er hat Contact mit ganze Welt. Du kannst auf Englisch, kann übersetzen. Also, there's few people was so important. They are millionaire and they have a contact all over the world until Trump. Da waren auch Ich hab's verstanden. Okay. Wenn ich es nicht verstanden habe, dann sag ich's, okay? Okay. There was about 10 people, 12, but everybody was very important. کوئی 12 لوگ تھے, لیکن سب کے سب کیپٹل تھے. تو آج میں وہیں سے ہو کے آ رہا ہوں, اور 2000 لوگوں کی جگہ ہے جی بیٹھنے کی. موسس Ja. یو ول, ماشاءاللہ. ہاں جی موسس, یو ول شو دی فلم, Was? دی کیمرہ فلم hast du gemacht. Ja. Kann man sagen? Schwer. اوکے, اس نے فلم بنائی ہے, وہ بعد میں ہم یہ آپ کو بھیج دیں گے. Ja, ich kann's mal machen. Ich kann's nur halt so vor die Kamera halten. نہیں تو جی یہ وہ ہمارے ممبر ہیں, دس از اے ممبر. وہ ہمارے ممبر ہیں, کافی لوگوں کو لے کے آتے ہیں اور پھر چھٹی کر جاتے ہیں خود بخود. اور اس دفعہ جو آئے ہیں تو عجیب ہی کام کر دیا. تو میں نے پوچھا بھئی 1-1.5 سال یہ تم کہاں تھے؟ کہنے لگا میں تیاری کر رہا تھا کہ جرمنی میں اتنا بڑا سینٹر ہو کہ کم سے کم 2000 لوگ آئیں اندر, اور اس کی قیمت لو جی دیکھیں گا, سب کو دکھائی دے رہا ہے. Oh my word, what a big conference hall. یس, Ihr müsst sprechen, sonst ist das Bild nicht richtig zu sehen. وہ دیکھ Ja. یا Also ihr seht, das ist a big tennis place, actually. but 2000 people can come inside. تو دیکھ رہے ہیں وہ جو رہی دیکھ رہے ہیں جی اس کو واٹس ایپ پہ شیئر کریں. ہاں جی. یہاں پہ صحیح نظر نہیں آ رہا. ہاں آیا تھا ریسٹ. کم آن واٹس ایپ, First I have to میک اے موو. put it from this camera on the Okay. PC, and then I have to make it on WhatsApp اوکے, site. نو پرابلم. Wo ist der Ort? دس از 80 کلومیٹر فرام فرینکفرٹ. 80 کلومیٹر, 75 کلومیٹر فرینکفرٹ Wie heißt der Ort? Weiß ich nicht mehr. وائتا امبل باخ oder something. This is on the mountain. Before war die Sporthalle. Ja. تو پہاڑ کے اوپر ہے. تو میں نے پوچھا کہ یہ کروڑوں کہاں سے آ گئے ڈالر. کہنے لگے بس یہ نہ پوچھے, لیکن اتنی کیپیسٹی ہے کہ اتنا بڑا سینٹر میرا خیال ہے کسی کے پاس بھی نہیں ہے. تو یہ خدا کی عنایات ہیں. جی 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 بے شک. ہاں جی, کیونکہ جب سے ابن کرتاس پہ بنی ہے یہ تصویریں, جی تقدیر کے ہاتھوں گردش میں ہے انسان کی یہ تدبیریں. انسان کچھ اور سوچتا ہے اور خدا کچھ اور سوچتا ہے. اور ٹوڈے واز اے سرپرائزنگ فار می الیزابیتھ. اور آج انہوں نے مجھے بلایا تھا. جب میں وہاں پہنچا تو کوئی 20 ایک آدمی تھے اور سب کے سب کیپٹل تھے.
مجھے حیران ہی کر دیا بھائی آج تو یہ خدا کی عنایات ہیں. Det var heute 12 Leute oder 20. Später kam جی بالکل بالکل خدا کی عنایت ہے. ہاں جی میں تو یہ وہ چراغ ہیں جو خود بخود جل رہے ہیں جس کو ہم نے نہیں جلائے. This is a I think we should take all the members and we should look at this. So, Wir waren gestern und vorgestern auch, so meine ich, recht erfolgreich. Wir haben eine gute Verbindung schaffen können und das Schöne daran ist, dass ich schon 2014 oder 14 zu dieser Gruppe geschickt wurde, die jetzt auch da sehr aktiv ist in Paderborn. Wir brauchen kein Mikro, wir brauchen nichts, es ist alles schon da. wunderschön. لو جی یہ ایک ہماری الیزابتھ ہے, ان کی وجہ سے بھی بہت لوگ آ رہے ہیں. کمال کر دیا بھائی انہوں نے. الیزابتھ, یو آر آلسو ویری اسپیشل. Ich denke, der Himmel hat schon, oder Gott hat schon so viele Jahre, bevor ich dich überhaupt kennengelernt habe, alles vorbereitet. Wir müssen jetzt nur noch handeln. وہ کہتی ہیں جب خدا نے مجھے بھیجا تو بس آئی تھیں اور آئی ٹک الیزابتھ ٹو مائی پرے پلیس. آئی تو میں سیدھا ادھر لے گیا ان کو, شاہین صاحب جہاں خدا سے ملاقات ہوئی تھی. بس وہاں کی یہ کھڑی ہوئی ہیں, کافی دیر کھڑی روتی رہی اور اس کے بعد کہتی ہیں مجھے سب کچھ مل گیا جس کی مجھے تلاش تھی. ماشاء اللہ سبحان اللہ. تو اب اس میں نے کیا, میں نے تو وہاں 12 سال انتظار ہی کیا تھا نا. جی جی بالکل وہاں بالکل. سے تو سفر ہی شروع ہوا تھا. سو آئی ٹیک الیزابتھ ود می اینڈ شی کیم فار فیو پیپل آئی تھنک. ہاں 2-4 اپنے لیڈر بھی لے کے آئی تھی. پہلے یہ تھی Ich habe dich jetzt nicht ganz verstanden. پہلے یہ عیسائیت کی لیڈر تھی. عیسائیت میں لیڈر ہوتے ہیں نا جن کے نیچے کافی لوگ ہوتے ہیں. تو بس مجھے 300 کلومیٹر ملنے آئی. میں نے اپنی آنکھوں سے بس وہی دنیا بدل گئی. I says when you came first time you came about 300 kilometers, was it? 200. Ja, mindestens, Minimum. Yes. And who brought it? اور لے کے کون آیا تھا؟ یہی آیا تھا جو جس نے آج کروڑوں کا سینٹر خریدا ہے, وہی لے کے آیا تھا انہیں بھی. اینڈ دی گیدو, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں جی گیدو, وہی گیدو brought you. Yes. Guido hat dich hergebracht. اچھا جی, بڑی عجیب بات ہے, اس کی بھی عجیب ہی عادت ہے, گزارا کسی سے بھی نہیں ہوتا اس کا, لیکن سیاستدان سے لے کے بڑے بڑے لوگ وہ مشن میں لے آتے ہیں. I'm telling Elizabeth, nobody like him, but he has a special talent. یہ مجھے کہتے تھے نکال دو, اتنے تنگ آ گئے تھے ممبر. مجھے خدا نے کہا اس کو نہیں نکالنا. Du musst aber auch bitte dazu beitragen, dass wir ihn schon mögen möchten. Nur er tut alles, dass wir ihn nicht mögen können. Yeah. Yeah, she wants. No. Should I tell? Yeah. She said that we try to like him, but he does everything that we don't like him. اچھا جی, اس کے آئیڈیا عجیب سے ہوتے ہیں. اس کی کسی ممبر سے نہیں بنتی, لیکن سب سے زیادہ کام بھی وہی کرتا ہے, سب سے زیادہ. اور آپ یقین نہیں کریں گے, وہ 19 گھنٹے کام کرتا ہے یورپ میں کہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دے خدا کا. جی جی حضور جو زیادہ کام کرتے ہیں نا, ان کی نہیں بنتی ہوتی کسی سے, دوسرے لوگ جیلسی کرتے ہیں ان سے. یس, میں ترجمانی کرتا ہوں آپ کی. یو نو وٹ ہی سیئنگ, ہی سے who 24 hours busy for the will of God,
it is not harmonized with anybody. That's normal. That's normal by us also. That's normal. बस एक ही जी शख्स. मलिक साहब मैं आ गया हूँ. अच्छा जी जज़ाकमुल्लाह जी, बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया, आप आ गए. लेकिन मुझसे बड़ी बनती है. बस मेरे सामने आके जो मैं कहूँ दिन है तो दिन, रात कहूँ तो रात है. अच्छा, एक रात का वाक़या भी सुना देते हैं. वो हुआ कैसे सारा कुछ. वन डे एलिजाबेथ ही केम इन द फॉरेस्ट. गीदो. रात के कोई 2 बजे का वक्त था. जैसे ये हिंदुओं का, वो उसका तो पढ़ लिया ना, सुरेश का जो हिंदू है उसका तो पढ़ लिया कि वो जिद करता था. जी जी और देखा आपने कैसे मिला. छुप के नहीं मिला, जी खुल के मिला खुदा उसको. और फिर वहीं से आग का नूर आसमान की तरफ चला गया. और 2-4 मिनट नहीं मिला, 40 मिनट. सुभान अल्लाह. 40. वहाँ ये हुआ कि लाते कापी, खौफ खाया, जगह नहीं रही तो ज़मीन पे गिर पड़ा. अब ये तो खुदा का जब आलम आता है तो वो एक ऐसी ज़ात है, जब वो सामने आता है तो पाँव पे कौन खड़ा हो सकता है. ये तो उसकी मोहब्बत है कि मुझ पर. बिल्कुल जी, बिल्कुल. ठीक है जी. सो 20 bleib her, weil er will erzählen über Gott. Du bleib her heute. Ich muss aber, na okay. Ein bisschen muss ich aber gleich noch weg. Also, okay, dann du kommst wieder 8:30 Uhr, ja? Ja, ich höre jetzt eben und dann. Nee, er erzählt zweite Mal wieder. Okay, weil die anderen wollen ja nachher auch noch Ja. hören, oder? Ne? इसको ये काम है. Sonst müsst ihr es doppelt Das erzählen. ist okay, ja. Du kannst gehen. Das ist okay. Okay, Ja. bis später. या ओके. इनकी वो बड़ी दुकान है जो जहाँ से बियो के सारे सामान खरीदे जाते हैं. Let him Mhm. tell the story fully in Urdu, and then when he is with us, he should expand fully in English. ओके ओके. तो उस दुकान पे 5-6 लोग काम करते हैं. तो मैंने कहा था यहीं बैठना, तो कहते चलो ठीक है फिर यहीं बैठेंगे. तो मैंने वापस भेजा है. मैंने कहा वो आप दोबारा इंग्लिश में बता देंगे उनको जो ये. अच्छा जी. तो ये शख्स जो था बहुत जिद करता था कि मैंने कहा भाई मुझे डर ये है कि कहीं मेरे साथ तुम ही ना मारे जाओ. मुझ पे तो कातलाना 5 हमले हो चुके हैं. तो कहने लगे नहीं, मैंने आपके साथ मरना है. मैं मरण कोलों मुक हटक न मलना ते मैनू मरण दा शौक मिटावन दे. सुभान अल्लाह. कंजरी बन मेरी इज्जत न घटदी ते मैनू नच के यार मनावन दे. लोकी इश्क नू मुल घन गिंदे ते सानू गल विच माला पावन दे. खुदा की मोहब्बत की. जी जी तो कहने लगे मैंने चलना है. मैंने कहा बहुत जिद की. मैंने कहा ठीक है फिर चल. जब हम दरख्त से कुछ फासले पे रह गए तो आसमान से नूर, आग के नूर का वो गोला है. अच्छा, वो नूर इतना बड़ा है, लगता है कोई जब ज़मीन पे आता है तो इतना बड़ा हो जाता है जैसे मेरे हाथ है. लेकिन अगर वो फटे नूर खुदा का. So, pass auf, jetzt Sie verwenden das Computer Audio. Jetzt bist du für die da erstmal. Wolfgang ist es mit einer Frau. Aber Wolfgang, wir haben gerade die Urdu-Session. Okay. Die andere Session ist तो erst कम 8:30 Uhr. 8:30 Uhr, ja. Ich weiß, ich habe für Linda neu eingerichtet. Bis später. Ciao. ओके जाओ. Ja, tschüss. ये बीच में चिट्टे आ गए. अच्छा, तो जब वो खुदा का नूर फटता है अपने जलाल में तो पूरे जहानों को अपने साए में ले लेता है जैसे आसमान. और जब सिमटता है तो इतना सा गोला आग का नूर भी हो जाता है. तो वो आके कोई 15 मीटर सामने
وہ ہمارے رستے میں بیٹھ گیا. اور ادھر میں نے ہاں جی واقعی یہ بڑی عجیب بات ہے. اور ادھر میں نے دیکھا کہ یہ ہندو ہمارے سریش ہیں وہ دھڑام سے زمین پہ گرے. تو جنگل میں چیخ و پکار تھی, چیخ رہے تھے. پہلے تو کوشش کی کہ اپنی لاتوں پہ کھڑا رہوں, لیکن اس نور کے سامنے کیسے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے. آپ کو یاد ہے جب کہا تھا کہ موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا, ہاں جی ہے جی, تو مجھے نہیں دیکھ سکتا, تو میرا بس نور دیکھنا جب اوپر سے گزرے گا. لیکن اب اہل دلوں کا زمانہ شروع ہوا تو خدا نے کہا میں تیرے ماننے والوں کو اپنا منہ نہیں چھپاؤں گا, اور اپنے نور ٹھنڈے کر کے. اچھا ایسے جیسے سورج تو بہت دور ہے, اس کی گرمائش زمین پہ بھی آ رہی ہے, ایسے اربوں خربوں ان گنت جنتیں ہیں, ان جنتوں میں سے نور گزر رہا ہے خدا کا, اور ہر پنچھی اپنی پیاس اور بھوک کی محبت کے مطابق اس جنت میں چلا جاتا ہے. اچھا بڑی عجیب ہے کہ تمثیلی پیغام کو یہ ظاہری پیغام لے لیتے ہیں کہ جب موسیٰ نے لاٹھی ماری تو پانی کے 12 چشمے, یہ اب کہتے ہیں معجزہ کیا. وہ خدا کے بندوں, وہ 12 قبیلے تھے, ان کی پیاس کے مطابق, جیسے قرآن بھی کہتا ہے ہم نے چھوٹے بڑے الہامی رستے بنائے ہیں تاکہ تمہاری پیاس کے مطابق تم ان سے پانی پی سکو. جتنی جس کی پیاس ہوگی وہ اتنا پی لے گا. جی بالکل. تو وہ جب سامنے آگ کا نورا وہ لگا زمین پر تو زمین پہ زلزلہ آیا اس وقت, اور درخت بھی جھٹکا کھا گئے اور یہ گرا دھڑام سے, اور میں آگے کو چلا گیا. اب عجیب شور تھا اور وہ خدا مجھ سے باتیں کر رہا تھا, میں جواب دے رہا تھا. اچھا اس نے بتایا بھی ہے کہ وہ پیار محبت کی باتیں تھیں جیسے دو آپس میں کرتے ہیں, اور وہیں سے پھر 40 منٹ تقریباً کہہ لیں آپ 30 minutes. I'm talking about Suresh, India. You can go, also can go. No problem. Yeah. Just I'm there. Oh, yeah. Come No if- problem, no problem. یہ بعد میں آ جائے. بس جب وہ باتیں کر کے پھر آسمان کی طرف گیا نا یہ اس کے سامنے, تو میں نے اس پہ ہاتھ رکھا اور اس کو سنبھالا میں نے. تو یہ خدا کی عنایت ہے, جس کو چاہے کھول کے دکھا دے اپنے آپ کے. کیا خیال ہے؟ جی بالکل. ہے جی. اور انبیاؤں کو یہ کہہ دے کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتا. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کیا دور آیا لو بدلی بہارے. نبیوں کو کہتا تم مجھے دیکھ نہیں سکتا, اور کسی کو کھل کے دکھا دے. اب یہ اپنی تعلیمات پہ اگر غور کر لیتے نا اسلام کے اندر, تو ہم اب اسی بات پہ آتے ہیں نا. کہتے ہیں کہ کوئی خدا کو نہیں دیکھ سکتا, یہی کہتے ہیں نا. اور موسیٰ نہیں دیکھ سکا اور وہ بے ہوش ہو کے گر پڑا, یہی کہتے ہیں. جی جی. اب ہم آتے ہیں محمد رسول کیا کہہ رہے ہیں. حدیث ہے کالا ابو ہریرہ, وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو جو محمد رسول ہیں انہوں نے جابر کی طرف کہا, جب یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے, نہیں جنگ احد کا واقعہ ہے, اے جابر میں تجھے ایک ایسا واقعہ نہ بتاؤں جو تو حیران رہ جائے. تو کہا ہاں سنائے.
کہا اے جابر، عبداللہ بن جابر، تیرا باپ میری حفاظت کرتے کرتے اس کے جسم پر 80 زخم لگے. ہم صرف یہ بتاتے ہیں چاہے کوئی ہو جی، نبی ہے، اس کی حفاظت کر رہا ہے، ٹھیک ہے. ہماری حفاظت بھی کرتے ہوئے ہمارے ماننے والے اسپتالوں میں پہنچ گئے، خون کی بوتلیں نہ چڑھتی مر جاتے ہیں، مر ہی گئے تھے، کوما. لیکن مجال ہے کہ ایک قدم آگے پیچھے ہو گئے، جب تک زمین پہ پورا گر نہیں گئے، جب تک اپنی چھاتی اپنا سر آگے رکھا تاکہ خنجر چاقو مجھے نہ پڑے. آئی نا بات جی سبحان ہے اللہ. جی. چاقو پڑیں، چھریاں پڑیں، اور وہ اپنا جسم آگے کر دیں. چراغ لے کے ڈھونڈ، ایسے وفا کے لوگ تجھے پھر کبھی نہیں ملیں گے. اور پھر جب اسپتال پہنچے، خون کی بوتلیں لگیں، ہوش آئی انٹنسیو کلینک میں، تو پوچھتے پہلا سوال یہ ہے کیا حضور کو تو کچھ نہیں ہوا؟ واہ. ان کی وہ تو ٹھیک ٹھاک ہے، انہیں بتایا گیا ہاں وہ ٹھیک ٹھاک. کہتے پھر خدا کا شکر ہے. ایسے لوگوں کو اس دنیا میں کہاں ڈھونڈیں گے آپ؟ تو کہتے اے جابر، تیرا باپ میری انس حضرت انس کا واقعہ ہے، تیرا باپ میری حفاظت کرتے کرتے 80 زخم لگے. تو جابر سن، تیرا باپ وہاں پہنچا کہ رب نے سارے پردے ہٹا کے کہا اے جابر مجھے دیکھ، میں تیرا رب ہوں. لو جی، ہوئی نا بات. میں ہوں جو کائنات کا خالق ہوں. اے جابر مجھے دیکھ، میں تیرا خدا ہوں. تو پتہ نہیں کہاں سے کہانیاں بنا لیتے ہیں کہ وہ بے ہوش ہو گیا، یہ ہو گیا. میں اس کو جانتا ہوں، موسیٰ کو. اور موسیٰ کے متعلق خدا نے یہ کہا تھا یہ پہلا نبی تھا جس کے سامنے میں آمنے سامنے ہو کے بات کرتا تھا. اب ان کی کہانی وجہ یہ ہے کہ یہ روحانی اندھے ہیں. خدا کی ذات ہر زمانے میں ملتی تھی، اب سب کو ملے گی. آج میں خدا کا دل ہوں، کل میں آپ کو خدا کا دل کہوں گا. آج آپ سوئے ہوئے ہیں، کل آپ جاگ جائیں گے. شاید آپ کی نسلوں میں سے ایک ایسا آ جائے تو اس کو دیکھ کر میں اپنی جنت بلا دوں گا. سبحان اللہ. بھائی میری جنت تو وہ ہوگی جو انسان خدا کو زمین پہ لے آئے. میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ ایسے انسان بستے تھے کہ فرشتے اور اعلیٰ جنتیں کہتی تھی آؤ زمین پر چلیں، اس زمین والوں کو خدا کے راز کی خبر ہے جو ہمیں نہیں ہے. آؤ ہم چلیں. تو جب وہ نور کی جنت آتی تھی تو وہ بادلوں کی طرح، ہواؤں کی طرح زمین پر چکر لگاتی تھی. تو جب تک وہ رہتی تھی تو آپ یہ زمین بھی جنت میں چلی جاتی تھی. ایسے ایسے دور میں نے دیکھے ہیں، خدا نے ہاتھ پکڑ کے تو پھر یہ دوسرے دن آئے یہ ہندو سریش. میں نے نہ ان کا مذہب تبدیل کیا. اس سے کیا ہوگا؟ کیوں جی شہین صاحب؟ جی بالکل، جی اس سے بالکل. کیا ہوگا؟ وردی تو وہی ہوگی بھی پرانی. کیا خیال ہے جی؟ ہم ہاں جی. دل کی دنیا بدل جائے پھر سب کچھ بدل جائے گا. تو آ کے میرا ہاتھ پکڑ کے کہتے کہ میں نے رات کو دعا کی ہے کہ رب میری زندگی لے لے اور یہ حضور کو دے دے زندگی، کہ یہ زمین پہ زندہ رہے.
کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور اگلی دفعہ پھر آئیں گے تو کیا کہتے ہیں یہ بھی ذرا سن لینا، اس کے بعد پھر میں آپ کی سنوں گا. کہتے ہیں کہ میں رات کو اٹھا، ابھی نیند میں ہی ہوں میں، اور سوچ رہا ہوں، جیسے بیداری کا عالم ہوتا نا، کچھ نیند ہے کچھ. جی جی تو کہتے ہیں کہ آپ میرے گھر کے اندر میرے سامنے والے صوفے پہ بیٹھ کے، اچھا یہ اگلی ویڈیو بنا رہے ہیں، تو میرے زمین سے پیر نکل گئے، زمین نکل گئی میرے پاؤں تلے سے، کہ مکان تو سارا بند ہے، کہ تو یہ حضور یہاں میرے سامنے کیسے بیٹھے ہوئے. اچھا، تو یہ اٹھ کے بیٹھے، تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ حضور یہ آپ اندر کیسے آئے. تو میں نے جواب دیا اس کو، آج خدا سے ملن کی رات ہے، ہائے ہائے. میں تجھے لینے آیا ہوں خدا سے ملنے کے لیے، تو ذرا لیٹ جا. تو کہتے ہیں میں لیٹا، تو آپ نے میرے پاؤں پہ ہاتھ رکھا، تو میرے پاؤں پہ وفات ہو گئی، ماشاء نکل گئی، روح نکل گئی. کہتی گھٹنوں سے نکلی، آگے آئی، ایسے جیسے کوئی آپ کے جسم کو فریز کر دے نا، فریز، گوشت کو فریز ہو گیا، کہاں مجھے، میں سمجھا میں مر گیا. پھر آپ نے آگے ہاتھ رکھا، پیٹ پہ ہاتھ رکھا، بس جہاں جہاں ہاتھ رکھتے تھے وہ اس جسم پہ وفات آ جاتی تھی. چھاتی پہ رکھا، لیکن جب سر پہ رکھا تو اتنی خوف اور تکلیف ہوئی مجھے، اتنی تکلیف ہوئی، مجھے لگا کہ میرا زندہ رہنا اب یہ سر ہی سر رہ گیا، باقی تو سب نکل گیا تھا. تو کہنے کہ میں پکار کے کہتا ہوں آپ کو کہ حضور تھوڑا سا وقت دیں تاکہ میں اس دماغ کو دنیا سے خالی کر دوں. میری روح یہاں پہ پھنس گئی، اور آپ نکالیں گے زور سے تو مجھے خوف ہے کہ میں گیا. میں نے کہا اچھا میں پھر آؤں گا. تو یہ اگلی ہفتے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم آ کے بتائیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ الیزابیتھ بیٹھی تھی نا جو آپ کے سامنے، کہتی ہیں کہ میں آپ آئے اور مجھے جنتوں میں لے گئے سیل کرانے کے لیے. اپنے دل کو بچوں جیسا دل رکھو. کیسا؟ بچوں جیسا دل، کیونکہ خدا کی بادشاہت میں وہ داخل ہوتا ہے جو بچوں کا دل رکھتا ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ آپ نے بچے پہ ڈانٹا اور شاید مار بھی دیا، بچہ 10 منٹ میں بھول جاتا ہے. جی 10 منٹ میں دوبارہ گود میں آ گیا. دیکھا، بالکل بھول بھال کے پھر محبت کرنے لگ پڑتا ہے. تو بچے کا دل رکھ کے جنتوں میں جانا ہوگا. یہ بیری نفرت، غصہ، خونی، ظالم، غیبت، جس کے اندر گند بھرے پڑے ہیں، اور پھر آپ یہ بھی کہیں کہ تو یہ جنت مبارک ہو گئی، یہ کہاں جائیں گی جنت میں؟ جنت میں تو وہ جائے گا بچے جیسا دل ہوگا. اور جیسے داتا علی حجویری کہتے ہیں، میری بچپن چھوٹی سی عمر تھی کہ مجھے آواز آئی کہ ان کا نام ہے عثمان بن جلابی، ہم انہیں کہتے ہیں داتا علی حجویری. آواز آئی کہ اے عثمان، تیری زندگی کا خلاصہ خدا کی ذات ہونی چاہیے. اب یہ آواز کس نے دی؟ اچھا، وہ دلوں کو دیکھ کر آواز دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ دلوں کو دیکھ کر وہ آواز دیتا ہے. جب وہ دیکھ لیتا ہے کہ پھل پک گیا، جھک گیا. جھکنے سے مراد پھل کی یہ ہے کہ اس کا تکبر نکل گیا. خدا سے بھی ملنا، ابلیس کا اور تکبر بھی کرنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی جی میں اس لیے کہتا ہوں کہ مجھے ایسے ادھم میں لے کے چل، مجھے بھی
اور میرے اہل دل کو بھی کہ ہم اتنی دور نکل جائیں کہ میں خود کو پھر خود سے ڈھونڈ نہ پاؤں، چاہوں بھی کہ پھر اپنی ذات کو ہی گوا دوں، میں خود کو پھر خود سے ڈھونڈ نہ پاؤں، اس آتش سوزاں سے یہ راکھ جلا دے. ٹھیک ہے؟ تو جب وہ آپ کو ایک جنتے تو خیر انگنت ہے. تو میں نے کیا دیکھا، ایک بات ختم کر کے میں پھر آپ سے پوچھوں گا. ابھی 2 راتوں کا واقعہ ہے. میں ہاتھ پکڑ کے شہزاد یہ اپنا کیا نام ہے، عمر نام کی، تو ان کا ہاتھ پکڑ کے میں چلا سفر پر خدا سے ملانے کے لیے. تو ہم ایک ایسی جنت میں پہنچے، کبھی نگاہ جاتی ہے عمر کی جنت کی طرف اور کبھی نگاہ جاتی ہے وہ جو وہاں حسن کے پیکر ہیں ان کی طرف. اچھا، جب ادھر بھی نگاہ جاتی ہے جو حسن کے پیکر ہیں ان کو دیکھ کے آنکھیں ٹھٹک جاتی ہیں، اور پھر جنت کے حسن کو دیکھ کر تو جو میں نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا وہ ہاتھ سے چھوٹ گیا. تو میں نے کہا عمر، میں تیری روح کو خدا سے ملانے جا رہا تھا تو یہ ہاتھ کیوں چھوٹتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ چاہا تھا میں نے ہمارا ساتھ نہ چھوٹے، ہاتھوں سے میرا تیرا ہاتھ نہ چھوٹے. جب اب میں بھی ہوں، میں نہ دائیں دیکھتا ہوں نہ بائیں دیکھتا ہوں، میری نگاہ نور پر اور خدا پہ ہوتی ہے. تو یہ ہے محبت کا راز. اب میں آپ سے کہوں گا، کیا کہتے ہیں، علی صاحب سے ذرا وہ رات کا واقعہ سنا دیں. بس آپ کا یہ واقعہ سن کے مجھ پہ وجد آیا، اور سن بھی رہا تھا اور ناچ بھی رہا تھا میں، جی حضور. اور بیتاب. جی. تو سنا دیں جی اب ایک دفعہ اور. لو جی سنیں شاہین صاحب اور سب. ہاں سنائیں. جی حضور، مجھے 1 ہفتے سے اوپر ہو گیا تھا، واہ جی. میں حق تعالیٰ کی ذات سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی، اور میں ان کا چہرہ بھول گیا تھا، واہ. اور میں ڈر رہا تھا بڑے دنوں سے کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے کہ میں حق تعالیٰ کو نہ دیکھ پا رہا ہوں، نہ ہی ان کی یاد میں مجھ سے کیا ہو گیا ہے جو نظر نہیں آ رہے وہ. واہ. تو میں کل رات 2 بجے کے بعد نماز میں جھکا ہوں، دعا کی ہے آپ کا واسطہ دے کے اچھا. کہ اے حق تعالیٰ، تجھے تیرے دل کا واسطہ، مجھ سے جو بھول ہوئی ختم فرما دے، اور تیرا چہرہ مجھے بھولتا جا رہا ہے، میرے لیے یہ بڑا غم ہے، دکھ ہے، تو عنایت کر دے، ایک بار مل جا، میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا تیرا چہرہ، واہ. مجھے اپنا چہرہ یاد کر لینا. واہ. تو میں نے حضور یہ سوچا تھا کہ چلیں دعا شروع کرتے ہیں، پتہ نہیں 6 مہینے سال لگ جائیں تو، لیکن ایک دن آئے گا حق تعالیٰ ملیں گے تو میری آرزو پوری ہو جائے گی. میں ویسے ہی روتے روتے سو گیا. واہ. تو جھٹ سے میری وہ وہاں سے وہ شروع ہو گیا خواب کہ میں کسی جنت کی طرف پرواز کر کے جا رہا ہوں، واہ. میری دائیں طرف آپ ہیں اور بائیں طرف حق تعالیٰ کی ذات ہیں. واہ. اس نور نے ہمیں لے رکھا ہے اپنی آغوش میں، اور ہم ایک کسی جنت کی طرف جا رہے ہیں. وہاں پہ پہنچے ہیں تو وہاں پہ روشنیاں ہیں، بڑے بڑے خوبصورت لوگ، رنگینیاں، وہاں پہ خوشبوئیں. واہ. مقدر آپ کا. واہ. جی الحمدللہ. وہ واہ. سارے حضور کو قبلہ زاد علیہ السلام کو جانتے ہیں، حق تعالیٰ کے دیکھتے ہی وہ وجد میں پڑ گئے ہیں، اور وہ گر گر جا رہے ہیں، وہ ناچ رہے ہیں خوشی سے. ایسی عجیب جنت. واہ. اور پھر حق تعالیٰ نے وہاں پہ ان کو نور دیے. زاہد خان صاحب، جب جو جیت نظر آ رہے ہیں یہ ایسے نہیں ہے، وہاں پہ ان کی بہت بڑی ہائٹ ہے. عجیب سا نور ہے ان کے چہرے پہ، آگ ہے نیلی، ساری جیسے دیکھیں کہ حق تعالیٰ کی بالکل سیم نور ان کے اوپر بھی ہے. حق. دیکھے تو پہچان لے کے یہ اس کا بیٹا ہے روحانی میں.
एनीवेज उस जन्नत से हम अगली जन्नत में गए हैं, वहां भी एक तकरीब है। वहां पे जाते ही जाहिद खान साहब बिजी हो गए हैं, तो मिल रहे हैं लोगों को, बिठा रहे हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला वहां पे वाज फरमा रहे हैं। वाह फिर तीसरी जन्नत, फिर चौथी जन्नत, फिर छठी, ये 2 घंटे सुबह तक हम सफर करते रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से जानवर। वाह और मेरे दिल पे वही गम कि मैं इन जन्नतों को भी देख रहा हूँ, फरिश्तों को, जितने भी ये लोग हैं उनकी खुशबुएं जन्नतों की, ये सारी तकरीबें मैं देख रहा हूँ, साथ साथ हूँ। और वहां से एक और अंधेरे की तरफ अल्लाह ताला हमें लेके चल रहे हैं, बहुत गहरा अंधेरा है कि मैं डर गया हूँ। वाह तो अल्लाह ताला ने फिर मुझे अपनी बाजू में ले लिया, तो हम उस अंधेरे से गुजर गए। अच्छा तो एक नई जन्नत में पहुंचे जहां पर बहुत रोशनी और इतना बड़ा वहां पे मजमा उन मखलूकात का कि वहां पर हक ताला ने कोई स्पीच नहीं दी, कोई बात नहीं की। अच्छा जाहिद साहब को आगे किया कि आप इनको जो देना है इनको दें, तो जाहिद खान साहब उनको नूर दे रहे हैं, तोहफे दे रहे हैं, फूल दे रहे हैं। वाह तो ये कुछ बांट रहे हैं, बांटे जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं। मैं अब भी अंदर से तड़प रहा हूँ कि मैं सब कुछ देखे जा रहा हूँ, लेकिन जिस मकसद के लिए मैं रोया था, रात को दुआ की थी, अभी तक मैंने हक ताला का चेहरा नहीं देख सका। वाह और वो गम बढ़ता जा रहा है कि मैं इसलिए तो नहीं आया था साथ या दुआ की थी, तो ये उनकी मेहरबानी है कि साथ साथ हूँ, लेकिन मैं तड़प रहा हूँ कि एक दफा चेहरा दिखा दें। वाह तो अल्लाह ताला जाहिद खान साहब को कहते हैं कि यू कैरी ऑन, आप जो कर रहे हैं अब तकसीम करें, इनामात दें। तो मैं इधर कमरे में जा रहा हूँ। वाह तो जैसे अल्लाह ताला ने एक कमरे की तरफ चले हैं, तो मैं भी उनके पीछे चल पड़ा हूँ। वाह कमरा अंदर से खाली है, कुछ नहीं है कमरे में, सिर्फ दीवार के ऊपर एक शीशा लगा हुआ है। उस आईने के सामने हक ताला जाके खड़े हो गए हैं, खुद को देखना शुरू कर दिया उन्होंने, और अपनी आंखों को देख रहे हैं, और बाएं हाथ से उन्होंने ऐसे अपनी आंख को ना नमी साफ की आंख की। तो मैं झट से फौरन आ गया हूँ कि शायद अब मुझे चेहरा नजर आ जाए। तो मैं पास आया हूँ तो उनकी मैंने आंखें देखी। तेरी आंखों उनकी के सिवा दुनिया में रखा क्या है? अरे, पूरी जन्नतें एक तरफ होंगी और खुदा की आंखें एक तरफ होंगी। खुदा की कसम तुम जन्नतों को भूल जाओगे। बेशक, वाह बेशक। वाह मैंने उनकी आंखों को देखा जी, तो उस लम्हे एक और मौजू शुरू हो जाएगा। खैर, मैंने उनकी आंखों को देखा और मैंने उनसे पूछा, ए मेरे जन्नत के वालिदैन है, मेरे बाप, ये आपकी आंखों में आंसू हैं या आप रोए हैं? आपकी नमी ये लाली क्या दिखा रही है, आप रोए हैं? तो हक ताला ने भी मेरी तरफ देखा नहीं, शीशे में ही देख रहे हैं अपना चेहरा, और फरमाते हैं कि तूने मुझे रुलाया है। अच्छा तो मेरा पहले इतना गम था कि आपको मैंने देखा नहीं, इतने दिन से आपका चेहरा नहीं याद आ रहा, ऊपर से आपने कहना कि तूने मुझे रुलाया, मेरा गम और बढ़ गया। तो इससे पहले कि कोई और सवाल मैं करूं, हक ताला ने अपना चेहरा मेरी तरफ कर दिया। वाह वाह और अपने चेहरे से वो सारा पर्दा उन्होंने उतार दिया। वाह वाह उन्होंने अपना पूरा चेहरा मुझे दिखाया और कहते हैं, यही दुआ की थी तूने? ये देख, मैं तेरा परवरदिगार, मैं तेरा परवरदिगार, देख मैंने हक ताला के उनके चेहरे के बोसे किए, इतना मैंने उनके चेहरे के बोसे किए। मैंने उनका ऐसे हाथ बढ़ा के तो उनका चेहरा पकड़ना चाहा, तो उन्होंने आगे बढ़ के अपना चेहरा मेरे और पास कर दिया। उन्होंने चेहरा और पास कर दिया, मैंने और बोसे लिए उनके चेहरे के, और हुजूर ने उनके चेहरे पे संजीदगी वही है, कोई गम है, और दीवार के साथ वो जाके टेक लगा के खड़े हो गए, मैं भी टेक लगा के खड़ा हो गया। तो मैंने पूछा, हुजूर मैंने ऐसा क्या किया जो आप रो पड़े या आप रोए? तो हुजूर फरमाते हैं कि जब तू मुझे याद करता है और मुझे कहता है, ए मेरे आसमान के वालिदैन, ए मेरे बाप, और जब तू रो पड़ता है मैं तेरे साथ, मैं भी रो पड़ता हूँ। जब जब तू रोता है मैं तेरे साथ रोता हूँ। मेरा कोई बच्चा, मेरा कोई अयाल मुझे याद करके जब जब रोता है मैं उसके साथ रोता हूँ। और अगर मैंने बहुत इंतजार किया इस दौर का,
میں نے بہت انتظار کیا اس وقت کا، اب میں اپنے یاغ سے ملوں، اوئے، اب میرا یاغ مجھے ملے گا۔ اوہ، تو اتنی دیر میں آپ تشریف لائے اندر، تو آپ نے حق تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو آپ بھی رو پڑے، اوہ، آپ روئے ہیں حق تعالیٰ کے، پھوٹ پھوٹ کے حق تعالیٰ روئے اس خوشی سے، یہ دیکھ میرا دل، اوہ، یہ دیکھ میرا دل، یہ دیکھ میرا دل، اس نے یہ کیا ہے۔ حق تعالیٰ پھوٹ پھوٹ کر رہے ہیں خوشی سے، اور میں آپ کو لپٹ کے، کبھی آپ کو لپٹ کے رو رہا ہوں، کبھی حق تعالیٰ کو لپٹ کے رو رہا ہوں، اور میرے رونے کی جو کیفیت تھی، جو جنون تھا، اسی کیفیت میں جاگ گیا، اوہ، اور میں جاگ بھی رہا ہوں، میں پھر بھی روئے جا رہا ہوں۔ واہ، آج 8 گھنٹے 9 گھنٹے میں رو کے گزارے ہیں واہ جی، حق واہ، تعالیٰ کی واہ، محبت میں، واہ، کہ واہ، میں نے اتنا سا مانگا تھا اس نے اتنا دے دیا، آہ، اتنا سا مانگا تھا اس نے اتنا دے دیا۔ اگر تو یہ یہ لوگ، تھا جی واہ، اللہ کا۔ اس کی ویڈیو بنا کے نا آپ لگا دینا، پتہ نہیں کتنے اہل دل تڑپتے ہیں، شاید ان کو سکون مل جائے، یہ جی کام حضور، ضرور میں ہے۔ نے آپ کو سینڈ کر دیا جی ویڈیو اس کا۔ مجھے یہاں ایک بات یاد آ گئی، ان کتابوں میں بھی نور تھا جو ہیں، اب دیکھو کیونکہ یہاں مسلمان بیٹھے ہیں تو قرآن سے ہی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اذکرونی فاذکرکم، تم مجھے یاد کرو۔ اچھا، اور اب کیا کہتا ہے؟ اپنی یاد میں شرط نہیں لگاتا، تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا۔ آہ، کاش کوئی اتنا ہی سمجھ لیتے قرآن کو، تاکہ ان کی دنیا ہی بدل جاتی، ان کے ظلم ختم ہو جاتے، یہ انسانوں کو انسان سمجھتے۔ خدا کی محبت وہ چیز ہے جو انسان کو انسان کامل بنا دیتی ہے۔ جب کامل انسان زمین پہ رہیں گے تو کون ہے جو ان کو دکھ پہنچائے گا؟ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي، کیا بات، اپنی محبت میں شرط نہیں لگا رہا، تمہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم مجھے یاد کرتے ہی رہو، تم مجھے یاد تو کر کے دیکھو، یاد تو کرو، کنڈیشن شرط نہیں لگائی، اور محبت میں کبھی شرط نہیں ہوتی۔ یہ تو گانے والے کہہ گئے ہیں کہ تو نے پیار مجھے شرطوں پہ کیا، اور محبت تو خدا بھی یہاں شرط نہیں لگا رہا، یہ نہیں کہہ رہا کہ تم مجھے یاد کرتے رہو 24 گھنٹے، تسبیحاں پھیرتے رہو، نہیں ہے، تم مجھے یاد کرو لیکن میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا۔ اذکرونی فاذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو گے تو پھر تم میرا شکر بجا لاؤ گے، جی جی بالکل، پھر شکر بجا لاؤ گے، پہلے شکر ہو ہی نہیں سکتا، ہزاروں کروڑوں دفعہ کرو شکر ہے شکر، تم نے پھر بھی ظلم کیے جانے۔ تو خدا کہہ رہا ہے تمہاری محبت تو بڑی محدود ہے، میں جب تمہیں یاد کروں گا تو کیا ہوگا؟ پوری جنتوں کی گھنٹیاں بجتی ہیں، ان گنت جنتوں کی، اور خدا کہتا ہے آواز آتی ہے کہ میں نے اس شخص سے محبت کی ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، تو پھر ساری آسمانی مخلوقات اس سے محبت کرنے لگتی ہیں۔ تو تمہیں کیا شکوک و شبہات ہیں کہ فرشتوں سے اور انبیاء سے انہوں نے سجدہ کرا دیا؟ یہ تو کوئی بات ہی نہیں، ساری مخلوقات کو آسمانی کہا کہ سجدہ کرو میرے دل کو، یہ تو کوئی خاص بات نہ ہوئی، خاص بات تو یہ ہے اس کے بعد خود بھی سجدہ کر دیا، یہ ہے خاص بات۔ اتنی بڑی بات زمین و آسمانوں پہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ خدا نے مجھے سجدہ کیا ہے، اور پھر خدا اسے پکڑے گا؟ بالکل، تو کہتا ہے دیکھو سنو، پھر سنو، کیونکہ یہ دل پہ لگیں گی تو دل کی دنیا بدلے گی۔ دماغ سے سنو گے، یہاں سے سنو گے، یہاں سے نکل جائے گی بات۔ تو میں ہمیشہ جب وہ کہتے ہیں نا ہم نے کتابیں پڑھ لی ہیں آپ کی، تو جب میں سوال کرتا ہوں تو یاد ہی نہیں رہتی ان کو،
تو پھر میں سمجھ جاتا ہوں انہوں نے دماغ سے پڑھی ہے. ایسے یہ قرآن سے حفظ کرتے ہیں. اگر دل سے پڑھی ہوتی تو حفظ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اچھا اب میں تھوڑا سا یہ بات کر کے تھوڑا سا آگے آؤں گا. آج ذرا یہ کہتے ہیں نا کہ میں نے قرآن کو منسوخ کر دیا شریعتوں کو. میں کہتا ہوں میں نے منسوخ نہیں کیا، لیکن تم نے ان کو اپنے قرآن کو اپنے پیروں کے نیچے رونگ ڈالا. تم نے یہ ظلم کیا اپنے قرآن کے ساتھ، اپنی تورات اور انجیل کے ساتھ. اگر تم اس کو نور کو پا لیتے تو مجھے پہچاننے میں تو آسانی ہو جاتی. پھر آپ کو تم نے نہیں پہچانا تو غلام احمد قادیان کا بھی انکار کیا. تو تم نے اپنے نور کو جو تمہارے قرآن میں تھا ٹھوکروں میں ملا دیا. تو میں بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی جی کہ ایک دفعہ مجھے بلایا گیا اپنا مجھے دعوت دی، میں وہاں پہنچا تو جماعت احمدیہ حضور کے گیت گانے لگی، محمد رسول اللہ کے. میں نے کہا اچھا یہ بات بتاؤ کہ محمد رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ جہاں میری امت کا اجتماع ہو جائے گا وہ حق پہ ہوں گے. سن لیجیے حدیث، جی میری امت کا اجتماع حق پہ ہوگا. اب ساری امت ایک جگہ پر اجتماع کر کے اکٹھی ہو گئی ہے کہ غلام احمد جھوٹے ہیں. بات کو سمجھنا یہاں پہ ذرا بڑی حکمت والی بات ہو رہی ہے. ان کا قرآن ان کے منہ پہ چپیڑ مارتا ہے. جی وَتِلْكَ الْإِمْثَالُ نَضْرِبُهَا النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. تمہیں ہم یہ بتاتے ہیں حکمت کے پیغام کہ تم غور و فکر کرو. تو میں نے ان سے پوچھا کہ تمہاری حدیث بڑی مشہور حدیث ہے، اجتماع جو ہے وہ حق پہ ہوگا. اب ساری امت مسلمہ ایک جگہ پہ اکٹھی ہو کے کہتی ہے کہ یہ جو نبی آئے ہیں ہند کے اندر یہ جھوٹے ہیں، کافر ہیں، شیطان ہیں. تو کیا تم یہ مانتے ہو کہ وہ ٹھیک کہہ رہے؟ کہنے لگے جی ہم تو یہ نہیں مانتے، ہمارے نزدیک تو وہ رسول ہیں. تو میں نے کہا پھر اس حدیث کو پرے کرو. اب تلوار کے بیچ میں آ گئے نا جی. کہتے یہ بھی نہیں کر سکتے. تو پھر میں نے کہا پھر کر کیا سکتے ہو تم؟ ایک ان کے وہ تھے نا کیا کہتے ہیں غلام احمد قادیان کے جو پہلے خلیفہ تھے، کیا مجھے نام بول رہا، نور الدین کیا تھا؟ حکیم نور الدین. ان کی ایک بات نے تو کمال ہی کر دیا، یہ بھی سننے والی ہے. وہ نور الدین کہتے ہیں کہ اگر حضور یہ کہہ دیتے کہ پورا قرآن منسوخ ہو گیا تو ہمارے لیے وہ منسوخ ہی سمجھو. لو جی اتنی بڑی بات کہہ دی. اگر وہ یہ کہتے قرآن منسوخ تو منسوخ ہے. اب اس نور الدین کو میں نے ایک جنت میں دیکھا، اس کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں. دل جو تھا وہ ساری زندگی خدا میں اٹکا ہوا تھا. خلافت کا بھی شوق نہیں تھا. تو جس کا دل خدا میں اٹکا ہوا وہ خلافت کا بھی اپنا نہیں چاہتا، تو وہ پھر کیا چاہتا ہے؟ وہ خدا چاہتا تھا. تو ہم پھر واپس مضمون کی طرف آتے ہیں کہ خدا اپنی محبت میں شرط لگا رہا ہے کہ میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا، لیکن تمہیں نہیں کہتا کہ تم بھی مجھے یاد کرتے رہنا. اور پھر کہتا ہے اگر یہ کام ہو گیا تم سے تو تم پھر سچے شکر کرنے والے ہوگے زمین کے اوپر. یعنی کہ تم
خدا کی نعمتوں کو دل کی گہرائیوں سے جان لو گے کہ یہ کائنات کچھ بھی نہیں، یہ محبت کی نشانی ہے جو تمہیں دی گئی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اب برائے گی بات خدا کے ملنے کی. اس کے لیے 3 صبر چاہیے. کتنے چاہیے؟ یہاں ذرا صبر کی بھی بات ہو جائے. وہ میرے آنسو نکلے جا رہے ہیں. ذرا میں پانی کے چھینٹے ڈال لیں ہاں کیونکہ جی، آپ روتے میں بہت ڈال ہیں. ہاں آپ کی آنکھوں میں وہی. ہاں جی آپ کی جی، بس مجھے 1 منٹ دے دو جی. تو میں پانی. آپ محترم حضرات میں سے کسی کے پاس اگر زوم میٹنگ کا جو لائیو لنک ہے وہ سید ملود صاحب کو بھیج دیں پلیز. میں بھیج دیتا ہوں. جی شکریہ. جی بھیج دیے. جی شکریہ. میں نے جنتوں میں دیکھا کہ میری آنکھوں سے جو نور نکلتا تھا وہ کئی ہزار جنتوں سے گزر جاتا تھا. اور میری آنکھوں کے میں نے پتلے نہیں دیکھے. یہ دیکھیں نا، ابھی ایک عورت آئیں گی، وہ بتائیں گی کہ انہوں نے میری آنکھیں ایسے دیکھی جیسے خدا کی آنکھیں. یہ پتلے ہیں نا، یہ نہیں تھے. پھر دیکھا کہ سفید نور نکل رہا ہے، اس کے بعد دیکھا کہ آسمانی نور نکل رہا ہے جیسے خدا کے نور نکلتا ہے. تو اگر انہیں اتنی چبھن ہے کہ خدا نہیں مل سکتا تو پہلے اس کو کٹیرے میں کھڑا کرو، شیخ عبد القادر جیلانی کو. وہ کہتا ہے کہ خدا ملا بھی اور میرا نوکر بھی بنا گیا، اور دوڑ کے مجھے شراب پلا رہا تھا اپنی محبت کی. اچھا، یہ ایک عجیب سا عالم ہے. پھر جب خدا نے یہ کہا کہ اسلام کو چھوڑ، میں تجھے آگے کی دنیا دیتا ہوں، تو پھر سوچنے لگا کہ یہ نمازیں تو ہمارے نبی سے بھی نہیں چھوٹی، اور یہ خدا کیا کہہ رہا ہے کہ یہ اسلام کو بھی چھوڑ. وہ تجھے خدا سے واسطہ ہے کہ اسلام سے واسطہ ہے؟ تجھے خدا سے واسطہ ہے یا نمازوں سے واسطہ ہے؟ بس جب یہ سوچ آ رہی تھی، بس سوچ کا ہی معاملہ ہے، تو نور دھواں ہو گیا. خدا چلا گیا، وہ آ گیا ابلیس. تو کسی جگہ نہیں پھنسانا. اب وہ کہتے ہیں کہ خدا کا روپ بھی ہے. ہاں خدا کا روپ ہے. وہ اپنی کھربہاں جنتوں سے جو نور گزر رہا ہے اس کا. سورج کیا چیز ہے؟ کھربہاں سورج اس کے اندر چلے جاتے ہیں، ٹھنڈا کر دے تو اس کی ایک شکل بھی ہے. اور میں بتا دیتا ہوں، ہم تو بات پیچھے لے کے جائیں گے، وہاں سے شروع کریں گے. جب وہ اندھیروں میں مخلوقات کو تخلیق کر رہا تھا، اور پھر جب اپنا نور پھینک کر ان کو روشنی میں لے کے آیا، تو اس سے پہلے کی بات آپ کو بتاتا ہوں.
اچھا اونچی آواز سے میں بات کر رہا ہوں, میں غصے میں نہیں ہوں, پلیز معاف کرنا مجھے. جی 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 پتہ ہے. کہیں آپ سمجھے کہ میں آپ پہ غصے پہ چڑھا ہوا ہوں. یہ تو دل سے آواز نکل رہی ہے, وہ محبت پہ قابو نہیں رہ رہا میرے. تو ابھی اس نے مخلوقات تخلیق نہیں کی تھی, مجھے اور پیچھے لے گیا. اچھا وہ جس سے محبت کرتا ہے نا, اس کو پھر ماضی میں سفر کراتا ہے. یہی تو بات عیسیٰ ابن زکریا نے کی تھی کہ تمہارے باپ ابراہیم سے پہلے میں تھا. انہوں نے اٹھا کے پتھر مارے. تمثیل میں بات ہو رہی نا. تو یہ بھی جاہل تھے یہ بنی اسرائیل. انہوں نے کہا کہ تیری عمر تو 50 سال نہیں ہے, ہمارا باپ ابراہیم جو ہے وہ 2000 سال پہلے آیا تھا, تو کیسے بڑا ہو سکتا ہے. نہیں لگی بات سمجھ میں؟ نہیں لگی نا؟ سمجھ آ گئی. سمجھ گئے جی آپ؟ ہاں, کہ جہاں تک تمہارا باپ ابراہیم خدا کی بادشاہت دیکھی ہے, میں اس سے بھی پیچھے جا کے خدا کی بادشاہت دیکھایا ہوں. تو میں ابراہیم سے بڑا ہوا. آپ بات سمجھ آ گئی؟ جی اچھا اب آپ کو پیچھے لے کے چلتے ہیں, اور پانی پی لوں. اچھا اب میں چلا جاتا ہوں وہاں پر ایک دوسرے ادھم کے اندر. تو وہاں میں نے دیکھا کہ خدا اپنا روپ, اپنی تصویر خود بنا رہا تھا. اس وقت تو اس کا کوئی روپ بھی نہیں تھا, کوئی شکل و صورت بھی نہیں تھی. تو میں تمہارے باپ آدم سے, تمہارے نبیوں سے بھی وہاں پہ ہوں جہاں پہ وہ بھی نہیں گئے. تو میں نے دیکھا وہ آگ کا نور جو ہے, آسمانی نور, وہ ایک جیسے ہتھوڑی نہیں ہوتی اور چھینی ہوتی ہے. جی تو ہم تصویر بناتے ہیں, ٹھیک ہے, دیکھا ہوگا کبھی, وہ اپنی ہاتھ کی انگلیوں کے نور سے اپنا روپ بنا رہا تھا. اچھا میں وہاں پہنچتا ہوں تو میں پوچھتا ہوں, اے نور یہ تو کیا کر رہا ہے؟ کہا میں اپنا روپ بنا رہا ہوں تاکہ میں اپنے محبت والوں کو اپنی شکل بھی دکھا سکوں. اور تمہاری تخلیق تو بہت بعد میں ہوئی. جب تمہاری تخلیق ہوئی تو میں تو وہاں تھا. جب وہ اندھیروں میں تمہیں تخلیق کر کے تم پہ نور پھینکا اس نے, اور جب تم جیتی جاگتے ہوئے, میں تو وہاں پہ کھڑا ہوا تھا. یہ ساری محبت کے موتی ہیں. اگر تم اس موتیوں کو تلاش کرو گے تو تمہیں خدا کو ملنا ہوگا. اس کے ملن کے بغیر چھوٹے چھوٹے سوؤں میں پانی چلتا ہے, نہروں میں پانی چلتا ہے, پھر دریاؤں میں آتا ہے. پانی میٹھا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے. اچھا ہم یہاں پہ مذہب کی بات بھی کرتے جائیں تاکہ میں بھول نہ جاؤں. ایک راوی, ایک چناب, ایک سندھ دریا ہے, یہ چل رہے ہیں. جب یہ سمندر میں گریں گے تو آپ چناب یا راوی اور سندھ کو ڈھونڈ لیں گے؟ نہیں, کر لیں گے شناخت؟ بالکل بھی نہیں. تو پھر یہ مذہب بھی الہامی پانی ہے, یہ بھی دریا ہے. جب یہ سمندر میں خدا کی محبت میں گریں گے تو مجھے پھر ڈھونڈ کے دکھا دو. واہ, پھر دکھا دو مجھے کہ بھئی یہ اسلام تھا, یہ یہودیت ہے, یہ جو ہے عیسائیت. کہاں ڈھونڈو گے تم؟ تو جب یہ دریا خدا کی محبت میں گرتے ہیں تو پھر شناخت کہاں رہی؟ آپ ایک بوند ہیں روح کی. کیا ہے آپ؟ ایک بوند ہیں, لیکن کیسی بوند ہے روح کی. اب جب آپ اس سے نور لے لیتے ہیں تو وہ ایک بوند جو سمندر میں گرتی ہے تو سمندر بن جاتی ہے.
ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے؟ بارش کا ایک ٹپکا سمندر میں گرا اور سمندر بن گیا. بالکل تو جاہل ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں خدا کے نور کا اور کامل انسان کے نور کا ملن نہیں ہوتا. اگر چراغ لے کے ڈھونڈنا چاہتے ہو تو میں تمہارے سامنے زندہ مثال ہوں اس وقت. میں نے ایک شخص کے لیے بھی اتنی ہی دل و جان سے باتیں کی. آپ میری یوٹیوب اٹھا کے دیکھ لیں, میں 20,000 لوگوں کے سامنے بھی وہی دل سے باتیں کی, اور 16,000 12,000 حتیٰ کہ ٹیسن میں 40,000 میں نے ایسے ہی دل کھول کے باتیں کرتا ہوں جیسے آپ میں ایک شخص سے باتیں کرتا ہوں. مجھے پتا ہے ایک شخص کو میں نے خدا سے ملا دیا تو خدا مجھ سے وہ خوش ہوگا جیسے اس نے مجھے سجدہ کر دیا. تو مجھے یہ کوشش نہیں ہوتی کہ 20,000 کھڑے ہیں یا 10 یا 5, میرے دل میں ہوتی ہے کہ بس یہ کھل گئی, یہ مل گیا تو مجھے میری جنت مل گئی. تو جب دریاؤں میں پانی چلتا ہے, سوؤں میں, نہروں میں, دریا تک تو وہ میٹھا رہتا ہے. جب سمندر میں گرتا ہے تو کھاری ہو جاتا ہے, نمکین ہو جاتا ہے. کیوں ہوتا ہے نمکین؟ کیونکہ سمندر پہ پہنچ کر وہاں دنیا نہیں ملتی, وہاں خدا کے موتی, معرفت کے موتی ملتے ہیں. دنیا لینے والوں تم یہاں تک مت آؤ. یہ دعا کرنے والوں ربنا آتنا فی الدنیا وحسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ, جو دنیا بھی مانگتے ہیں آخرت میں بھی مانتے ہیں, وہ سمندر تک نہ ہے. اپنی مزدوری لے اور یہاں سے چلتے بنے. سمندر تک وہ آئے جو خدا کا دیدار کرنا چاہتا ہے. وہاں موتی ملتے ہیں, وہاں دنیا نہیں ملتی. تو رابعہ بصریہ نے ایک دفعہ پوچھ ہی لیا, ایک طرف دائیں لوگ بیٹھے تھے, کہا کہ تم جنت کی تم عبادت کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے دوزخ کے خوف سے. انہیں اچھا بھائی دائیں والوں سے پوچھا تم عبادت کیوں کرتے ہو؟ جنت کی امید پر. تو رابعہ بصریہ کہتے ہیں جو دوزخ کے خوف سے عبادت کرتا ہے یہ غلام ہے. اب غلام کی سمجھ لگ گئی آپ کو؟ جی جی خدا نے میرے ذریعے غلاموں کی دنیا ہی ختم کر دی. خدا نے کہا اب میرے عیال کی دنیا شروع ہوگی, میرا خاندان ہوگا. تو اگر آپ غلام میں اور خدا کے خاندان میں فرق نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو ٹھوکر لگی. جی بالکل. ایک شخص کہے, میں آپ کا بیٹا کہے کہ میرا باپ جو ہے فلاں ہے, آپ کہیں نہیں تو اس کا غلام ہے, تو وہ مانے گا کہ یہ بات؟ وہ کہے نہیں وہ تو میرا باپ ہے. نہیں تو اس کا غلام ہے. تو خدا نے یہ غلاموں کی دنیا پہ ٹھوکر ماری. اچھا, تو وہ جو عبادت کرتا ہے دوزخ کے خوف سے, کہا تم تو غلام ہو, تمہیں آج آقا آزاد کر دے تو تم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. جی بالکل. بھائی میں خدا کا بیٹا ہوں, 5 قاتلانہ حملے کیے مجھ پہ, خون بھی ہوئے, سب کچھ ہوا, بچ گیا, لیکن زندگی کا نذرانہ تو پیش کیا. اب غلام جو ہیں جو کمرے میں بیٹھے ہیں وہ بھی آگے باہر کھڑے ہوں, ذرا اپنی وفا پیش کریں. کیا خیال ہے جی؟ جی جی بالکل. میری بات سمجھ گئے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی جی آپ سمجھ گئے ہوگے. ہاں جی. وہ غلام جو تہخانے میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی باہر آ کے ذرا اپنی وفا پیش کریں. بس ایک دفعہ پبلک میں آ کے کہہ دیں کہ میں یہ ہوں, اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں. پاکستان جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. عربیوں نے, ترکیوں نے, موراکو نے جتنے مجھ پہ حملے کیے ہیں انہوں نے پاکستان یہی بتایا ہوا جرمنی میں. میں آپ کو بات کہیں چلی گئی, میں آپ کو بات سمجھا رہا تھا. تو پھر رابعہ بصری نے کہا کہ تم عبادت, انہوں نے کہا جنت کی امید پہ, کہا تو پھر تم خدا سے مزدوری لیتے ہو.
तुम खुदा से कारोबार करते हो। अच्छा, वहां भी चलाकू बैठे हुए थे, उन्होंने फिर सवाल कर लिया कि आप क्यों इबादत करती हैं। इंसान वैसे भी बड़ी करता ना, आप क्यों करती हैं। उसने कहा मैं तो इबादत कहाँ करती हूँ, मैं तो खुदा से मोहब्बत करती हूँ। और ये कह के दो, एक हाथ में पानी की बाल्टी पकड़ी, एक हाथ में लकड़ी जो जल रही थी, कहा ए काश मैं इस पानी से दोजखों की आग बुझा देती ताकि कोई डर के इबादत ना करे खुदा की, और ये जो लकड़ी जल रही है इससे जंतों को जला देती ताकि कोई खुदा से मजदूरी ना मांगे। तो क्या ये कहना सच नहीं होगा कि 80% तुम्हारे मुसलमानों की दुनिया हूरों पे जाके ख़त्म हो गई। बिल्कुल। मैं समझता हूँ मैं आवे से अपनी गर्दन काट दूँ कि मैं खुदा का नूर देखूँ और मेरी निगाह हूर पे भी पड़े जाके। मैं समझता हूँ कि मैं उस दिन पैदा ही ना हुआ होता कि एक तरफ जनते एक तरफ हूरें, हत्ता कि वो हूरें ऐसी हैं कि आप देखकर समझेंगे चंद लम्हे गुजरे लेकिन 70 साल गुजर जाएंगे उनके हुस्न को देख के। तो मैं एक रात का वाक़या और बयान कर देता हूँ, पहले भी किया था, आज फिर कर देता हूँ। जंग, आप भी नमाज पढ़ते हैं, मैं भी नमाज पढ़ता हूँ। अगर यूं होता ना, आप बड़े वली हैं क्योंकि आप 1000 दफ़ा तस्बीह फेरते हैं। अब कोई और आ जाता है वो 3000 मरतबा तस्बीह फेर के दिखा दे, तो वो फिर आपसे बड़ा हुआ। क्या ख्याल है जी? जी ठीक है। यहूदी 3 पढ़ते थे, आपने 5 पढ़ ली तो फिर आप बड़े हुए। ये म्यार हो सकता है? और फिर इस म्यार को यूं भी ले लें कि खुदा ने कहा 50 नमाजें और मूसा बीच में खड़ा होकर नमाजें कम करानी शुरू कर दी। वापस जाओ 45 फिर 35। अगर मैं होता उस वक्त तो मैं मूसा पे चढ़ जाता। मैंने कहना था मोहब्बत में जो होता है ना वो भी शर्त ही नहीं रखती। मैंने कहना था खुदा ने 50 दी तो 50 ही पढ़े। तू कौन होता है मूसा? जब खुदा ने मुझे 50 दी तो 50 ही होंगी। अच्छा, उसका फायदा इस उम्मत को हो जाना था। जूं ही ये जहाज करते वही नमाज का वक्त आ गया। भाई मियान में से तलवार निकालते हुए वक्त लगता है ना, क्या कहते हैं? फिर नारेबाजी में भी वक्त लगता है। और जो ही 2-4 दफा तलवारें खड़कती, अल्लाह अकबर, नमाज का वक्त आ गया। तो फिर इतने खून भी ना होते। ये कैसी नमाजें हैं कि वो 10 सितारे जिसको मोहम्मद रसूल कह के गए, इनकी पैरवी करो ये तुम्हें राह दिखाएंगे। वो 10 के 10 सितारों को आपस की लड़ाई में लिटा दिया। अली की और आयशा की जंग, ये जंग जुमल है जी, या ऐसे। इस जंग के अंदर 2 सितारे वैसे ही मारे गए, जुबैर और तलहा। तुमने उन सहाबा के खून किए। वो पौधे थे जो कई सालों से लगे। तुमने 10,000 20,000 लोगों को ढेर करके दिखा दिया। हम ऐसी नमाज से बाज आए। और फिर नमाज का भी वक्त है और इनके दिल पे रहम नहीं आता कि ये हम कर क्या रहे हैं, हम अपनों के खून कर रहे हैं। तो खुदा ने सही किया था, 50 नमाजें। जूं ही ये लड़े, नमाज का वक्त हो गया जी। वह में खाम मूसा ने कम करवा दी नमाजें। ठीक है। तो समझना है हमने, शरीयत 1500 साल से रट लगा रहे हैं कि हमारी शरीयत खत्म कर दी। ये कैसा नबी आया है? और तुम्हारी शरीयत इसलिए खत्म कर दी कि तुम हकीकत को नहीं जान सके। शरीयत के बाद जो दुनिया शुरू होती है वो हकीकत की होती है।
حقیقت کا پھل ہی نہیں چکھ سکے تو شریعت کی پنچ جو تم نے سر پہ اٹھائی ہوئی ہے تم میں سے ایک دکھا دو اسلام کے اندر جو تمہاری شریعت پہ عمل کرتا ہو. دیکھو نا تم نے بوجھ لادا ہوا ہے, میں آ کے ہلکا کر دوں اور تمہیں آسان طریقہ بتا دوں خدا سے ملنے کا, تم نے پھر بھی پنڈ اٹھا کے چلتے رہنا. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کو یوں لے لے, ایک علم یقین ہے. آپ نے دھواں دیکھا, یہ کتابیں جب پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اس میں وہ لوگ تھے جنہوں نے خدا سے ملاقات کی تھی. یہ دھواں ہے. میں سمجھا رہا ہوں آپ کو نا آج آپ کی زبان میں. دھواں ہے یہ, لیکن دھوئیں کو دیکھ کے جو رک گیا اس نے تو کچھ بھی نہیں پایا. اب یہ کیا کرتے ہیں, دھواں شواں تو ان کو دکھائی نہیں دیتا ہے, یہ قرآن تورات انجیل کے کیڑے بن جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کیڑے. ہاں, دیمک نہیں ہوتی, دیمک چاٹتے ہیں یہ, سمجھ ان کو کچھ بھی نہیں ہے. اچھا تو حقیقت کیا ہوگی کہ یہ علم سے آگے آ جاؤ, شریعت سے آگے آ جاؤ اور عین الیقین کی دنیا میں چلے. کیا کہتے جی؟ عین الیقین کی دنیا میں چلیں, یہ حقیقت ہے. آپ دیکھیں نا, آج سے آپ کے قرآن سے ہی میں بتا رہا ہوں. اب خدا اور آسان راستہ کر دیا آپ کے لیے کہ چلو ایسے نہیں تو ان کو اس لمبے راستے کو تھوڑا سا ہلکا کر دو. اور تم مجھ سے لڑنا شروع کر دیا کہ نہیں ہم نے لمبے راستے پہ جانا ہے, خدا ملے نہ ملے اپنا حساب کتاب کر کے اپنی مزدوری لے کے بس. اچھا اب ہم آتے ہیں حقیقت کی طرف. شروع میں تمہارا قرآن کہتا ہے ایمان لاؤ. کیا کرو؟ ایمان لاؤ. کیسا ایمان لاؤ؟ بن دیکھے ایمان لاؤ فرشتوں پر, فرشتوں پر, رسولوں پر. اب وہ فرشتے آپ کو دکھائی دے گئے, دیکھ لیے, بات چیت ہو گئی تو ایمان تو اٹھ گیا آپ کا. اٹھ گیا کہ نہیں اٹھ گیا؟ ایمان تو جب تک تھا نا جب تک آپ نے دیکھا نہیں تھا. جب آپ نے دیکھ لیا تو ایمان کیسا رہا؟ تو میں اب آپ کو بالکل چھوٹے راستے سے حقیقت دکھانا چاہتا ہوں. حقیقت کیا ہے؟ اور وہ میں حقیقت آپ کو دکھا ہی نہیں سکتا تھا اگر خدا میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا میں نے تجھے اجازت دی. اگر وہ اجازت نہ دیتا تو میں کیسے حقیقت دکھا سکتا تھا تمہیں؟ یہ خدا کے وعدے تھے, تیرے ذریعے میں انسانوں سے ملوں گا. بس. تو حقیقت کیا ہوئی؟ اب میں تمہیں تھوڑا سا آج قرآن سے ہی بات کریں گے بات, کیونکہ ان اندھوں کو قرآن کی خبر ہی نہیں ہوئی. آگے آ جائے. اب قرآن کہتا ہے, اب دیکھو ایمان کو اٹھا رہا ہے, ایمان کے پردوں کو خود ہی اٹھا رہا ہے کہ ایک ایسا وقت آ جاتا ہے ایمان والوں پر کہ ہم انہیں, اب تو میری عربی بالکل گئی, کبھی ایک زمانہ تھا کہ مجھے حفظ تھا, اب تو ختم گئی, ساری باتیں ختم ہو گئی. تو قرآن کہتا ہے وہ جو جنتوں کے پھل ہیں ہم اس دنیا میں چکھا دیں گے. آئے تو ایمان تو ختم ہو گیا پھر, ہو گیا کہ نہیں ختم؟ وَلِلْبُشْرَى الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ, ہم انہیں دنیا میں ہی خوشخبری سنائیں گے اور وہ پھل چکھائیں گے, اور جب وہ مر کے جائیں گے ان جنتوں میں, ان پھلوں کو چکھیں گے, کہیں گے ہم تو ان پھلوں کو پہلے چکھ چکے ہیں. دیکھو اب دوسری دنیا دکھا رہا ہے, پہلے اور دنیا تھی اب اور دنیا دکھا رہا ہے. لیکن میرے وقت کی بات کرتا ہے جب خدا, تو کہتا ہے اے محمد اپنے رب کو وعدہ خلاف مت سمجھ, ہم یہ جو چھپی ہوئی جنتیں ہیں ان کو ظاہر کر دیں گے. کب ظاہر کریں گے؟ جب نیا آسمان اور نئی زمین ہوں گے, دوڑو ان جنتوں کی طرف جن کی قیمت آسمان اور زمین ہوں گے, وہ جہاں خدا کی منشا پوری ہو جائے گی. زمین خدا کے محبت کرنے والوں کے وارث ہوں گے. وہ مسلمان کو کہا ہے صالحین, ہمیں کہا گیا محبت کے وارث ہوں گے. یہ وقت میرا ہے, اس وقت کا آدم میں ہوں. ہمارے سے نئی دنیا شروع ہوگی,
نیا خاندان ہوگا. میری چھوٹی سے چھوٹی جو بچیاں ہیں نا, انہوں نے خدا کا دیدار کر لیا ہے. ماشاء یہ بھی اٹھ کے گیا ہے تو کہتا تھا ابا جان جنت میں پرواز کیا ہوتی ہے. ابھی 3 دن گزرے تھے, کہا ابا جان میں جنتوں میں پرواز کر رہا تھا. ایسا خاندان چاہیے. پھر ایسے خاندان سے جو ایک ایسی سوسائٹی ہوگی, جو ایسا خاندان ہوگا, وہ سوسائٹی بھی خدا والوں کی ہوگی. اس سوسائٹی سے جو آگے قوم آئے گی وہ بھی اہل دل کی ہوگی. اس قوم سے جو دنیا آئے گی وہ ایک خدا کا خاندان ہوگا. ان کا کیا ہوگا؟ ان کی دنیا ختم ہو جائے گی. وہ آپ نے دیکھی ہوگی ایک فلم تھی کہ کالیا تیرا کیا ہوگا. جی جی, وہ کون سی فلم تھی, مجھے نام اس کو یاد نہیں. شعلے تھی, شعلے. ہاں جی, شعلے. کہ کالیا اب تیرا, یہ جو جتنی کالی روحیں ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ان کی دنیا ختم ہو جائے گی, اہل دل کی دنیا چھا جائے گی. اور پھر خدا کہتا ہے, آگے بھی سن لیں, میں ان سے کبھی اپنا منہ نہیں چھپاؤں گا. منہ چھپاتا ہے ظالموں سے, منہ چھپاتا ہے جنہوں نے خدا کے عیال کو دکھ دیے, منہ چھپاتا ہے جنہوں نے اپنے خاندان کے لیے سب کچھ کیا اور پوری قوم کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. ان سے منہ چھپاتا ہے. ان سے کیسے چھپائے گا منہ جو خدا والے ہو گئے ہوں گے؟ اگر ان سے منہ چھپائے گا تو پھر ساری کتابوں کو منسوخ کر دیتا ہوں. میں اپنی کتاب کو بھی منسوخ کر دیتا ہوں. تو میں نے ایک دن خدا سے سوال کیا, یہ رب, یہ پردے کب ہٹیں گے انسانیت کے اور تیرے درمیان؟ خدا نے کہا میرے درمیان میرا تو کوئی پردہ نہیں ہے, میں تو تم جب چاہو دیکھ سکتے ہو مجھے. وہ جو پردے پڑے ہیں وہ تمہارے اوپر پڑے ہوئے ہیں, تمہاری خواہشات کے پردے, تمہارے صنم آشناؤں کے پردے. تم کون کون سے پردے ڈال کے بیٹھے ہوئے ہو؟ تو یہ پردے تو ہمارے ہیں. اچھا جی, کیا یہ ٹائم ہو گیا؟ 1.5 گھنٹہ گزر گیا, یہ لوگ آ گئے. جی ہاں جی, گزر گیا جی. واہ واہ واہ. اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں 1 بجے سے واز دے رہا ہوں, اور 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے جب میں آیا ہوں تو اب کنٹینیو میں واز دے رہا ہوں. تو 1 2 3 4 5 6 6.5 5.5 گھنٹے میں واز دیتا رہا. خدا کی محبت, بیچ میں تھوڑا سا وقفہ آیا اور پھر آپ سے شروع کر دیا. اب پھر یہ چلے گا. اس کے بعد پھر میں نے کتابیں لکھنی ہیں, کیونکہ کتابیں لکھ کے نہ گیا تو آنے والے جو لوگ ہوں گے, ان کے بچے, وہ ٹھوکر نہ کھا جائیں گے. تم نے جتنی پڑھا لی, زبردستی نمازیں پڑھا لی, وہ نہیں پڑھتے, میں بتا دوں. اب یہ پانی کیا کہتے ہیں, ٹھنڈے پانی میں گرم پانی ڈالو تو کیا ہوتا ہے, درمیانہ ہو جاتا ہے, نیم گرم. یہ نئی نسل جو ہوگی, جو خالی ہوگی نا, وہ آسانی سے خدا کو مل جائے گی. تو یہ جو میں لکھ رہا ہوں خدا کا سفر, یہ ان کے لیے لکھ رہا ہوں, کیونکہ وہ ملیں گے خدا سے. تو پھر میں کہہ رہا ہوں کہ غصہ, مجھے یہ نہ سمجھے کہ میں غصہ کھاتا ہوں. تو ایک ہماری وہ ہیں, وہ سمجھتی تھی میں غصہ کھا گیا. میں نے کہا نہیں, یہ میں بات دل سے کرتا ہوں نا. تو میرے, اب دیکھو نا, آپ بیٹھے ہوئے تھے, آپ سے باتیں بھی ہو رہی تھیں, اور بادل بھی میری آنکھوں سے گزر رہے تھے, اور میں خدا کی جنتیں بھی دیکھ رہا تھا, اور آپ سے بھی باتیں ہو رہی تھی. موت کیا ہے؟ موت کامل انسان کے لیے یہ ہے. میں کتاب لکھ رہا ہوتا ہوں نا صبح, یہاں بیٹھا, یہ ایک قدم یہاں ہوتا ہے, دوسرا قدم میرا خدا کا دیدار کر رہا ہوتا ہے. ایک قدم یہاں ہوتا ہے, دوسرا قدم جنتوں میں ہوتا ہے. تو اس کتاب میں غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہر کام میں غلطی ہو سکتی ہے.
لیکن محبت میں بھی کبھی کوئی غلطی ہوتی ہے؟ بتائیں جی مجھے آپ. ہاں آج یہ بتا جائیں کہ جی زاہد صاحب محبت میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں. محبت میں کیا غلطی ہو سکتی ہے؟ اگر ہو بھی گئی لیکن وہ غلطی محبت میں آپ کے دل کو اور بڑا کر دے گی. نظر ہی نہیں آتی جی وہ. ہاں جی وہ نظر ہی نہیں آتی. تو ہم خدا سے ملانے آئے ہیں اور میں نے کہہ دیا ہے آپ کو اگر کسی مسلمانوں کو تکلیف ہے اب میں نبی ہوں تو کل آپ ہوں گے. آج میں دل ہوں کل آپ ہوں گے. کیونکہ محبت چکر میں گھومتی ہے اس لیے ہندو اس کو چکرا کہتے ہیں. یورپین چکرا کہتے ہیں. یہ چکرے سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک جھولا ہوتا ہے نا جیسے کبھی آپ نیچے کبھی آپ اوپر چلے جاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. ہاں جی. تو جب خدا سے ملاقات ہوگی تو کبھی آپ نیچے ہوں گے کبھی خدا اوپر, کبھی خدا نیچے ہوگا کبھی آپ اوپر. یہ محبت کی اصل پنگیں تو وہاں چلیں گی جنتوں میں. میں خدا کی قسم اگر جنتوں میں کا حال ہی بتانا شروع کروں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وجد میں کہیں میں دیوانہ نہ ہو جاؤں. تو وہ اگلا واقعہ مجھے آپ یاد دلا دیں گے کہ وہ کیا تھا. خدا نے ایک ایسا حسن کا پیکر بھی بنایا ہے. خدا نے اس سے کہا تھا جو تجھے دیکھے گا وہ تیرا ہو جائے گا. یہ مجھے واقعہ یاد دلانا جی. اور میں جنگل میں یہ واقعہ مجھ سے ہوا اور پھر آگے کیا ہوا. جو خدا نے کہا تھا جو تجھے دیکھے گا وہ سب کچھ چھوڑ کے تیرا ہو جائے گا. اور پھر وہ کیا ہوا آگے وہ آپ کو محبت کی معراج ہوگی. مجھے واقعہ یاد دلا دینا. چلو جی. ابھی اچھا یہاں پہ ایک اور شخص بھی تھا لینا, وہ کون تھے ہیں؟ چلو ٹھیک ہے لینا ہے جی. اچھا ایلن, اچھا مجھے اب اوکے مجھے 1 منٹ میں نے بریک لینی ہے کیونکہ اب یہ لوگ بھی آ رہے ہیں. جی تو جو تشریف رکھتے ہیں وہ رکھیں پلیز. سو مجھے 1 منٹ چاہیے. آج ہم پھر شروع کریں گے. یہ جو آ رہی ہیں پہلے وہ بتائیں گی کہ خدا نے ان کو شاہین کیسے بنایا اور پھر آپ بتائیں پلیز, کیونکہ آپ جتنی دفعہ بتائیں گے مجھے اتنی دفعہ دیوانہ بنا دیں گے. کل رات آپ کی معراج تھی. واہ